ایک شخص تھا، بڑا ہی نیک اور پرہیزگار بندہ تھا۔ لوگ اس کے پاس قرض لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس بندے نے کبھی بھی کسی کو انکار نہیں کیا تھا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہٰذا میں آپ کو قرضہ نہیں دے سکتا، میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا۔ اور اس بندے کی یہ عادت تھی کہ کوئی بندہ اس کے پاس پیسے لینے کے لیے آتا، قرض لینے کے لیے آتا تھا، تو یہ اس کے پاس ایک نوٹس بک تھی، یہ اس کے اوپر لکھ لیا کرتا تھا کہ یار فلاں بندے نے میرے سے اتنے پیسے لیے، اتنا قرض لیا ہے۔ اور اگر کوئی پیسے واپس کرنے آتا تھا تو یہ تب بھی لکھ لیا کرتا تھا کہ فلاں بندے کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے اور اب وہ واپس کر گیا۔ ایک دن اس بندے کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ایک حاجت مند حاضر ہوا کہ عرض کرتا حضور والا مجھے پیسوں کی بڑی ہی زیادہ ضرورت ہے، آپ برائے مہربانی مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں آپ کو فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم جو ہے نا واپس لوٹا دوں گا۔ تو اس نے پھر اس بندے کو قرضہ دے دیا، پیسے دے دیے۔ تو کچھ عرصے بعد یہ جو قرض دینے والا بندہ تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کی ڈیتھ کے بعد جب اس کی خاتون نے، اس کی بیوی نے وہ نوٹس بک دیکھی، اس کی وہ جو تحریر تھی جو وہ لکھ لیا کرتا تھا، اس کے اوپر جب اس نے دیکھا نا کہ فلاں بندے نے میرے شوہر سے اتنے پیسے لیے تھے اور فلاں تاریخ کا وعدہ ہے کہ اتنی تاریخ کو جو ہے نا وہ واپس کرے گا، تو یہ خاتون اس کے گھر گئی، جا کے کہتی بھائی صاحب آپ نے میرے شوہر سے اتنے پیسے لیے تھے اور فلاں تاریخ کا آپ کا وعدہ تھا، تو آپ برائے کرم برائے مہربانی میرے واپس جو ہے نا پیسے مجھے واپس کرو۔ تو وہ جو بندہ قرض لینے والا تھا نا، وہ جو ہے نا وہ بے ایمان ہو گیا، وہ جو ہے نا انکار کر دیا اس نے کہ میں نے آپ کے شوہر سے پیسے ہی نہیں لیے۔ جب محلے والوں کو پتہ چلا کہ یار اس نے اس کے شوہر سے پیسے لیے تھے، اب پیسے دینے سے انکار کر رہا ہے، تو محلے والوں نے تھوڑا جو ہے نا اسے زور زبردستی کی کہ پیسے واپس کرو اس کے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کے شوہر سے پیسے لیے ضرور تھے، لیکن میں نے اسے ریٹرن کر دیے تھے، میں نے اسے واپس کر دیے تھے۔ تو اب محلے والے کہتے یار ہو سکتا ہے کہ اس نے پیسے واپس کر دیے ہوں۔ تو پھر جو اس عورت نے نا عدالت کے اندر اپنا مقدمہ درج کروا دیا۔ تو جب عدالت میں یہ فیصلہ پہنچا، یہ مقدمہ پہنچا نا، تو قاضی صاحب نے اس خاتون سے پوچھا کہ بیٹی آپ کے پاس ایسا کون سا ایویڈنس ہے کہ جس کی بیس پہ آپ نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے شوہر سے اس بندے نے پیسے لیے اور ابھی تک واپس نہیں کیے؟ وہ کہنے لگی حضور والا میرے پاس یہ ایک تحریر ہے کہ اس تحریر کے اوپر میرے شوہر نے لکھا ہے کہ فلاں شخص نے میرے سے اتنے پیسے لیے، اور ان کی میرے شوہر کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی پیسے واپس کر کے جاتا تھا نا تو وہ لکھ لیا کرتا تھا کہ فلاں بندے نے پیسے لیے تھے اور اب واپس کر گیا۔ اور الحمدللہ مجھے بڑا ہی ناز ہے اپنے شوہر کے اوپر کہ کبھی بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میرا شوہر بڑا ہی نیک اور صالح بندہ تھا، بڑا ہی پرہیزگار بندہ تھا، اس نے کبھی بھی جھوٹ لکھا ہی نہیں تھا۔ اگر اس بندے نے میرے شوہر کو پیسے دیے ہوتے نا تو اب اس کے اوپر لکھا ہوتا کہ اس بندے نے پیسے ریٹرن کر دیے، لہذا میرے پاس ایک یہی ثبوت ہے، یہی ایویڈنس ہے کہ اس نے ابھی تک میرے شوہر کو پیسے واپس نہیں دیے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور والا قاضی صاحب میں نے ان کے شوہر کو پیسے واپس کر دیے تھے، تو اب یہ میرے سے جو ہے نا زور زبردستی کر رہی ہے، میں نے ان کے شوہر کو پیسے دے دیے تھے۔ تو قاضی صاحب نے اس خاتون سے کہا بیٹی یہ جو آپ جواز پیش کر رہی ہیں، جو ایویڈنس پیش کر رہی ہیں نا، یہ کوئی ٹھوس، کوئی جو ہے نا اتھینٹک جو ہے ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ جو ہے نا یہ مقدمہ، یہ فیصلہ آپ کے حق میں کروں۔ سو فیصلہ جو تھا نا وہ اس شخص کے بارے اس کے حق میں کر دیا گیا جس نے اس کے شوہر سے پیسے لیے تھے۔ تو فیصلہ ہونے کے بعد وہ جو خاتون تھی وہ عدالت سے باہر نکلی، اور عدالت سے باہر نکلتے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس نے اس شخص کے بارے میں بد دعا کی، یا اللہ تو بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، یا اللہ کریم تو دلوں کی حال جانتا ہے، تو
बखूबी जानता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। या अल्लाह फलां बंदे ने मेरे पैसे खाए हैं, या अल्लाह करीम तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, और मैं तेरी बारगाह से इंसाफ मांगती हूँ कि इसने मेरे पैसे खाए हैं तो तू उसे अपनी शयान शान जिस तरह तू बेहतर समझे, या अल्लाह करीम इसे इबरत का निशान बना, इसे अपनी शयान शान इसे सजा दे। तो वो हुआ क्या जी, वो शख्स जैसे ही अदालत से बाहर निकला ना, तो वो अभी सीढ़ियाँ अदालत की नीचे उतर ही रहा था कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरा और उस बंदे की डेथ होगी, वो उधर ही मर गया, इंतकाल कर गया। तो लोगों ने जो है ना सोचा कि अभी अदालत के से बाहर ही निकला है, हो सकता है कि वो औरत सच्ची हो। तो लोग भागे, उस औरत के घर पहुंचे, औरत से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है कि वो शख्स अभी अदालत से बाहर ही निकला कि वो बंदा मर गया है। वो कहने लगी कि उसने मेरे पैसे खाए थे, उसने मेरा हक खाया था और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अल्लाह ताला से फिर इंसाफ मांगा है, या अल्लाह ये दुनिया वाले मेरा इंसाफ नहीं कर सके, अब तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, मौला करीम मुझे इंसाफ दे, ये बंदे ने मेरे पैसे खाए हैं, तू अपनी शयान शान इस बंदे को सजा दे। तो फिर जब मैंने इस बंदे को बददुआ दी है तो फिर इसके साथ ये सब हुआ। तो फिर कुछ अरसे के बाद जो है ना वो जो अदालत के बाहर जो शख्स मरा था, जिसने उस औरत के शोहर से पैसे लेके खाए थे, उस शख्स की जो बेवा थी, उसकी जो खातून थी, वो उस औरत के घर गई और उससे जाके पैसे दिए और कहने लगी कि आप सच्ची थी, बेशक आपके शोहर से मेरे शोहर ने पैसे लिए थे और उसने वापस नहीं किए थे। मेरा शोहर जो था वो एक नंबर का झूठा बंदा था, उसने अभी आपके पैसे वापस नहीं दिए थे, सो मैं आपके पैसे वापस करने आई हूँ, खुदारा आप मेरे शोहर को माफ़ कर दें। तो फिर उस औरत ने उसके शोहर को माफ़ किया। हुज़ूर हमारा इससे जो है ना दो सबक जो है वो सीखने को मिलते हैं। एक तो ये है कि अगर आपने किसी को कोई चीज़ देनी है या लेनी है, आप एज द एविडेंस कोई ऐसा जो है ना वो आपके पास कोई चीज़ हो, ऐसी आपके पास ऐसा कोई सबूत हो कि कल को आप प्रूव कर सकें कि यार फलां बंदे को मैंने फलां चीज़ दी है या फलां बंदे से फलां चीज़ मैंने लेनी है। और दूसरा जो सा सबक हासिल होता है वो ये है कि जो मजलूम की बददुआ है इससे बचें। पंजाबी में कहते हैं कि जो ये मजलूम की हाय होती है ना, गरीब की हाय होती है, ये बंदे का सत्यानाश करके रख देती है, बंदे का बेड़ा गर्क करके रख देती है। तो इससे बचें। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं कल क़यामत वाले दिन जो है ना अपने हकूक़ जो है वो माफ़ कर दूँगा, मैं अपना एक एक हक माफ़ कर दूँगा। लेकिन अगर किसी ने अपने भाई का हक खाया है, अपनी बहन का हक खाया है, हकूक़ुल इबाद किसी ने अगर सलब किया ना, तो मैं उस बंदे को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर हम अल्लाह ताला की जो है ना वो सही तरीके से अदा नहीं करते, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हम किसी अपने भाई का हक खाते हैं, किसी बहन का हक खाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा।